بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے حوالے سے آج ہماری انشاءاللہ یہ تیسری نشست ہے۔ کل آیت الکرسی کے مقام پر بات کو مکمل کیا تھا، وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت الکرسی مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کی عظیم ترین آیہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے توحید خالص کا بیان فرمایا ہے اور اپنا مکمل تعارف یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں کروایا ہے۔ چنانچہ اس کا مفہوم اور اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اس نے کائنات کی صرف تخلیق ہی نہیں فرمائی بلکہ کائنات کے نظام کو بھی سنبھال رہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے موجود رہے گا، اور کائنات کی تخلیق میں اور کائنات کے نظام کو سنبھالنے میں اس کو نہ کسی قسم کی کوئی نیند کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ اونگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ تمام کے تمام جہانوں میں افضل ترین ہے، پوری کی پوری کائنات اس کی مخلوق ہے اور وہ سب کا خالق ہے۔ اس کے بعد جو آیت الکرسی کے بعد جو آیہ مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے لا اکراہ فی الدین، الفاظ اس کے ہیں کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کے حوالے سے میں مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ عموماً ہمارے ہاں اس آیہ مبارکہ کا ایک غلط تصور اور غلط مفہوم اخذ کیا جاتا ہے کہ دین کے جو احکام ہمیں تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں، ہم اس کے متعلق اپنی آسانی اور من پسند آسانی کے لیے کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ آیہ مبارکہ اس کانٹیکسٹ میں ہے ہی نہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ زبردستی کسی کو دین کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا۔ باقی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر اس کو تفصیل سے بھی عرض کروں گا۔ اس سے آگے 3 واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کے جو عقائد ہیں ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ آخرت کا بھی ہے، اور آخرت کے تصورات میں سے ایک تصور یہ بھی ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آخرت میں جا کر ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور وہاں پر اللہ تعالی ہمیں موت سے دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ دین کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر 2 واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، اس مناظرے کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب دعوت دی نمرود کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تو اس نے یہی پوچھا کہ بھئی تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا جی یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ان میں سے ایک قیدی ایسا تھا کہ جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ایک قیدی ایسا تھا کہ جس کے لیے رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو جس کے لیے رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا، اور جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جی دیکھو یہ تو میں نے بھی زندگی دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کج فہم انسان ہے، تو اس کو پھر اس کے مطابق دلیل دی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، یہ دلیل سن کر وہ کافر جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ دوسرا واقعہ سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ وہ کسی اجڑی ہوئی اور بیابان بستی سے گزر رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس موقع پہ اللہ جل شانہ نے 100 سال تک ان کو سلائے رکھا، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ سوتے رہے؟ انہوں نے کہا جی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک۔ تو پھر ان کو بتلایا گیا کہ نہیں، آپ 100 سال تک سوتے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک گدھا تھا اور ایک کھانا ان کے ساتھ کچھ تھا، تو کھانا بالکل بھی اس کے اندر تغیر نہیں تھا، اور گدھا جو ہے وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے وہ گدھا ان کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ زندہ ہوا۔ تو اس طرح ان کو مشاہدہ کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس زندگی کے خاتمے کے بعد پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک فرمائش کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ عرض کیا کہ اللہ ایمان تو ہے، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے عین الیقین حاصل ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ کر مجھے یقین حاصل ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا 4 پرندوں کو پالنے کا۔ فرمایا کہ اتنا ان کو پالو، اتنا اپنے سے مانوس کرو کہ جب تم ان کو نام لے کر بلاؤ تو وہ پرندے بھاگے دوڑے
تمہارے پاس چلے آئیں۔ تو 4 پرندوں کو انہوں نے پالا، اور جب وہ مانوس ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ان کو ذبح کر دو۔ ذبح کر دیا گیا، ان کے پر، ان کے گوشت، ان کی ہڈیاں مختلف جگہوں پر ملا کر جو ہے وہ رکھ دی گئیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ ایک ایک پرندے کو آواز دیں۔ وہ ایک ایک پرندے کو آواز دی جاتی تھی، اس کے ذرات دوسرے کے گوشت سے علیحدہ ہوتے تھے، آپس میں آ کر ملتے تھے، پھر پر جڑے، ہڈیاں ملی، اور اس طرح وہ پرندہ صحیح سالم ان کے سامنے آ کر موجود ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بھی مشاہدہ کروایا کہ اللہ پاک ایسے زندگی کے بعد موت دیں گے، اور موت کے بعد پھر دوبارہ اللہ پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ تیسرے پارے میں جو بنیادی مضامین ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین مضمون اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کے آداب اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 700 کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پر خرچ کرنے کے آداب بیان کیے گئے، فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کر دو، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو، تو پھر احسان نہ جتلاؤ، اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو، اس کو احسان جتلا کر اور تکلیف میں مبتلا کر کے اپنا ثواب اور اپنا اجر ضائع نہ کرو۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے ہمارے یہاں بھی بے شمار توہمات پائے جاتے ہیں۔ ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا گیا کہ جی کالی مرغی صدقہ دینا ہوگا، کالا بکرا صدقہ دینا ہوگا، یا فلاں چیز صدقہ دینی ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا کہ شریعت کے اندر صدقہ و خیرات کا ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ شریعت میں جو صدقہ و خیرات کا تصور ہے وہ یہ کہ جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، وہی صدقہ و خیرات ہے، وہی بہترین صدقہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایک آدمی ہے، وہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہے، اسے وہاں پر دواؤں کی اشد ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، آپ جا کے اسے کالا بکرا پکڑا دیتے ہیں، تو وہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں اس وقت کالے بکرے کا کیا کرے گا، یا کالی مرغی کا وہ کیا کرے گا؟ تو ایسا کوئی تصور شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ شریعت میں صدقہ و خیرات کا تصور یہ ہے کہ جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہو، وہی اللہ کی نظر میں صدقہ و خیرات ہے۔ اور پھر یہ فرما دیا کہ جب صدقہ و خیرات کی ادائیگی کر دو تو پھر اس کے اوپر احسان نہ جتلاؤ کہ فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، جیسے ہی احسان جتلایا ویسے ہی تمام کا تمام ثواب اور تمام کا تمام اجر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے یا صدقہ و خیرات کی ادائیگی کرتا ہے، تو جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے یا جس کو صدقہ و خیرات دیا جا رہا ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا صدقے کے پیسے ہیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی دل آزاری ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سود کی حرمت کو بیان کیا گیا، اور سود لینے والوں کے ساتھ اور سود دینے والوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جنگ کا اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ بھی سود کا لین دین چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ان کی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب اعلان جنگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اعلان جنگ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کے مال میں سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سود کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہے، سود مال کو بڑھاتا نہیں ہے، سود مال کو گھٹاتا ہے۔ بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت اس مال کے اندر سے برکت ختم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ مال انسان کا آہستہ آہستہ گھٹتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی تیسرے پارے میں قرض کے معاملات کو بیان کیا گیا کہ جب قرض کا لین دین کرنا ہو تو اس کے کچھ آداب اور کچھ احکام بیان کر دیے گئے کہ قرض کی لین دین کا سب سے پہلا تو طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی دستاویز تیار کر لینی چاہیے، لکھت پڑھت ہو جانی چاہیے تاکہ کل کو کوئی جھگڑا نہ اس حوالے سے بن سکے، اور قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی میعاد بھی جو ہے وہ مقرر کر لینی چاہیے، اور جو دستاویز تیار کی گئی ہو اس کے اوپر گواہ بھی مقرر کر لینے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل جب سورہ بقرہ کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں کچھ دعائیں بھی سکھلائی گئی ہیں، دعا مانگنے کے آداب بھی سکھلائے گئے ہیں، اور ایک بنیادی نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ جو غیر اختیاری اعمال ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے، مواخذہ انہی اعمال کے اوپر ہے جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے، اور اس سورہ آل عمران کا جو بنیادی موضوع ہے اور جن لوگوں سے خطاب کیا گیا وہ عیسائی ہیں۔ اس سورت کے نزول کا مختصر سا پس منظر سماعت یہ فرما لیجئے گا
کہ نجران کے علاقے کے 60 عیسائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان 60 عیسائیوں میں بڑے بڑے جید علماء بھی تھے، ان کے رہبانیین بھی تھے اور بزرگ بھی تھے، اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور دلیل ان کی یہ تھی کہ قرآن کریم نے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے قرآن میں کہیں ان کو کلمت اللہ کہا گیا ہے، کہیں ان کو روح اللہ کہا گیا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی ابتدائی تقریباً 80 آیات انہی کے اعتراضات کے جواب کے سلسلے میں نازل ہوئیں، جس میں سے ایک بنیادی جواب یہ دیا گیا کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے احکام اور مسائل بالکل واضح ہیں، ان میں کسی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو لوگ اپنے علم میں پختہ ہیں، جو لوگ اپنے ایمان میں پختہ ہیں، وہ ان آیات متشابہات کو پڑھ کر اور دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی مراد ان سے جو بھی ہو ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی تعویل یا کوئی معنی وہاں پر مراد نہیں لیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یعنی تیسرے پارے میں اور سورہ آل عمران میں 2-3 واقعات اور بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عمران تھا، اسی مناسبت سے اس سورت کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے والد جو تھے عمران، یہ بیت المقدس کے مجاور تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو اہلیہ تھیں یعنی حنہ بنت یعقوب جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ مجھے بھی کوئی اولاد دے تاکہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت پر معمور کر دوں۔ تو جب ان کے یہاں اولاد ہوئی تو وہ بیٹی کی شکل میں ہوئی، تو اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، کہ بیٹی سے کیسے اب بیت المقدس کی خدمت لی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ بیٹی کتنے مرتبے والی ہے، یہ بیٹی کتنے مقام والی ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ان کی پرورش اور ان کی جو نشو و نما تھی وہ غیر معمولی تھی، عام بچوں کی طرح ان کی افزائش نہیں تھی، عام بچوں سے ہٹ کر ان کی آزمائش تھی، ان کی افزائش تھی۔ تو جب یہ معاملے کو دیکھا تو اس وقت کے جو نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جو مریم علیہ السلام کے خالو تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس بچی کو میں اپنی کفالت میں لینا چاہتا ہوں۔ اور جو دیگر علماء اور رہبانیین وہاں پر جو موجود تھے بیت المقدس میں، ان کی خواہش تھی کہ ہم لوگ اس بچی کو اپنی کفالت میں لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن دازی کی گئی اور قرآن دازی میں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکلا، تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ اب ان کے لیے ایک مخصوص کمرہ بنا دیا گیا تھا کہ جہاں پر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس کا ایک ہی راستہ تھا۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وہاں پر تشریف لے جاتے تھے سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس، تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی ایک کرامت تھی۔ تو ان سے پوچھا کہ بیٹا یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں اور میرا رب جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ تو جب انہوں نے یہ ایک خلاف عادت واقعہ دیکھا تو اب ان کی اپنی عمر بھی 100 برس سے زائد ہو چکی تھی، اہلیہ محترمہ بھی ان کی کافی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن دل کے اندر خواہش یہ بیدار ہوئی کہ اللہ ہمیں بھی کوئی اولاد عطا فرما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، اور 100 برس سے زائد کی عمر میں یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پاک باز اور نیک سیرت نبی جو آگے چل کر بنے، وہ بیٹا اللہ پاک نے سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اور ان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کا انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ سورہ مریم میں بھی آئے گا، کچھ مضامین وہاں پر بھی ذکر کیے جائیں گے۔ اجمالی طور پہ میں یہاں پر بھی عرض کر دوں کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ آیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ان کے گریبان میں پھونکا جس سے ان کو حمل ٹھہر گیا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس پر پھر بڑا شور مچا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بچے کی پیدائش ہو گئی ہے،
مریم अलैहिस्सलाम पर तोहमतें भी लगाई गईं, उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी की गईं। तो सूरह मरियम में इस बात का तज़किरा मौजूद है कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई इस बच्चे से खुद ही पूछ लो। उन्होंने कहा कि ये जो छोटा सा बच्चा है हम इससे कैसे बात करेंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई और उस वक्त उन्होंने अपनी ज़बान से यह ऐलान फरमाया कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ ना अल्लाह का बेटा हूँ। बहरहाल इसका तज़किरा इंशाअल्लाह आगे जाके तफसील से आएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो असल बात समझने की है वो ये कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, कि अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत ऐसे ही है कि जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम की, कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ के और बग़ैर बाप के पैदा किया, तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने बग़ैर बाप के पैदा किया। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ बाप के पैदा कर दिया तो इसमें कौन सी इश्काल वाली बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बग़ैर बाप के पैदा कर दें। जब अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को की तख्लीक फरमा सकते हैं बग़ैर माँ बाप के, तो इसमें अचंभे वाली कौन सी बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत जो है वो बग़ैर बाप के हो गई। तो इस पे ज़्यादा जो लोग चूंचा करते हैं और शोर मचाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनकी ज़बान बंदी करवा दी गई कि तुम्हें कतन इस हवाले से शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का बेटा कहने की ज़रूरत नहीं है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि मेरी तारीफ में इतना गुलूफ न करो जिस तरह के ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ में ईसाइयों ने गुलूफ किया कि उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ताला का रसूल हूँ। और यहाँ पर एक और बुनियादी अकीदा भी जिक्र कर दिया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। उसकी तफसील भी इंशाअल्लाह आगे आएगी, मैं वहाँ पर अर्ज़ करूँगा। लेकिन मुसलमानों का ये इजमाई अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमानों पर उठाया है और इंशाअल्लाह क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आसमानों से इस ज़मीन के ऊपर नुज़ूल होगा। और तीसरे पारे के आखिर में दो दावतों का जिक्र किया गया, एक दावत दावत मुबाहला और एक दावत दावत तौहीद थी। ये जो नजरान के ईसाइयों का जो वफ्द आया था, इन्होंने जब अपनी जितनी भी कटहुज्जती कर ली और उसके बावजूद ये लोग जब नबी अलैहिस्सलाम की बात मानने को तैयार न हुए, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम आया कि आप इनसे मुबाहला करें। मुबाहला क्या था कि आप भी अपने ख़ानदान के अफराद को लेकर आ जाओ, हम भी अपने ख़ानदान के अफराद को लेकर आ जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर बद्दुआ ये करते हैं कि जो झूठा हो उसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह इरादा फरमाया कि अपने साथ हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन मुबारक हस्तियों को लेकर जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे थे तो जो उनका बड़ा पादरी था उसने ये कहा कि भाई इनसे मुबाहले से बाज रहो, खुदा की कसम इनके चेहरों में मैं ऐसा नूर देख रहा हूँ कि अगर ये चाहें तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाएंगे। चुनाचे वो लोग मुबाहले से भी फरार इख्तियार कर गए। और आखिर में जो दावत दी गई वो अहले किताब को दावत तौहीद दी गई कि चलो जिन बातों पर इख्तलाफ है उनको तो छोड़ो, जिन बातों में इत्तफाक है आओ कम अज़ कम हम उन बातों के ऊपर तो इकट्ठा हो जाएं और उन बातों के ऊपर इकट्ठा होकर कम अज़ कम हम इख्तलाफ से तो अपने आप को बचा सकते हैं। इस मजमून के साथ तीसरे पारे की तकमील हो जाती है। चौथे पारे के मज़ामीन का खुलासा इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल की नशिस्त में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।